یہ نسخہ، یہ مسودہ کہیں اور سے آ رہا ہے، کہیں اور سے آیا ہے، جب یہ نہیں دکھایا جا رہا. دیکھیں یہ جہاں سے بھی آیا ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور جب آزادی عدلیہ کی تحریک چلائی گئی اور جسٹس افتخار چودھری صاحب کو بحال کرایا گیا، اور جن ججوں کو پرویز مشرف صاحب نے سپریم کورٹ سے نکال باہر کیا تھا ان کی واپسی ممکن ہوئی، صحیح. تو یہ سمجھا گیا تھا کہ اب عدلیہ جو ہے وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں لگ جائے گی. اچھا. لیکن اب افتخار چودھری صاحب کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کو دیکھ لیجئے، عمر بندیال صاحب کو دیکھ لیجئے. عدلیہ جو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نظام انصاف کو درست کرنے کی طرف مقدموں کو جلدی سے نپٹانے کے لیے اقدامات کیے جاتے، حکومت کو مجبور کیا جاتا، جہاں پروسیکیوشن ہے، انویسٹیگیشن ہے، وہاں سارے جھول دور کیے جائیں، وکلا کو کہا جاتا کہ وہ تیاری جلد کر کے آیا کریں اور التوا میں نہ ڈالے چیزوں کو اور تاریخیں نہ مانگا کریں. صحیح. مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. عدلیہ آزاد نہیں ہوئی، ججز آزاد ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ آزاد نہیں ہوئی، جج آزاد ہو گئے. ٹھیک ہے، سارے آنکھوں پر. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو بڑی جماعتیں تھیں، صحیح. اور یہ ایک دوسرے کو زچ کرنے میں لگی ہوئی تھی. تو افتخار چودھری صاحب جو ہیں، اب کیونکہ پیپلز پارٹی نے توأن و کرہن ان کو بحال کیا تھا، دباؤ میں آ کے، عوامی دباؤ میں، اور نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، قاضی حسین احمد صاحب تو پیش تھے جی ہاں. اس تحریک میں. تو بہرحال گجرانوالہ اس کے تک بعد پہنچے یہ تھے تو ہوا، اعلان ہو گیا تھا. عدلیہ جو ہے اس نے تجاوز کیا. جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان میں ڈھنگ کے لوگ بھی رہے، ان میں بڑے یعنی محتاط بھی تھے، جیسے جسٹس تصدق جیلانی صاحب ہیں، اور ایک حد تک دوسرے جج صاحبان بھی ہیں. اچھا. لیکن مجموعی طور پر جو چیف جسٹس صاحبان ہیں نا، وہ انہوں نے اپنے آپ کو آل پاورفل سمجھ لیا، انتظامیہ کا ناک میں دم کیا، وزیر اعظم جو ہیں ان کو نااہل قرار دیا، یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی گئی، نواز شریف جو ہیں ان کو 184(3) کے تحت نکال باہر کیا گیا، ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور کوئی انتظامیہ کو چلنے نہیں دیا گیا. ایک بار بار حکمۂ امتناعی جاری ہوتے تھے اور بس انتظامیہ کو ایک نکو بنا دیا گیا. سر، حالانکہ جسٹس افتخار چودھری خود کہتے تھے کہ ایبسولوٹ پاورز کرپٹ ایبسولوٹلی. ہاں، تو ایبسولوٹ پاور جو آئی ان کے پاس، اب ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جو ایبسولوٹ پاور آتی ہے وزیر اعظم کے پاس، تو وہ ہماری وہ درگت بناتا ہے جو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بنی. اچھا. جب ایبسولوٹ پاور آتی ہے آرمی چیف کے پاس تو پھر وہ ہماری درگت بناتا ہے، بلکہ بار بار بناتا چلا جاتا ہے. جب یحییٰ خان کو دیکھ لیں، فیلڈ مارشل ایوب خان کو دیکھ لیں، اس سے پہلے، اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب کو دیکھ لیں، مشرف صاحب کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد جب یہ ٹیک اوور ختم ہو گیا چلا تو پھر باجوہ صاحب نے کیا کیا، ہائیبریڈ نظام کے تحت. ہائیبریڈ نظام پہ آیا. مطلب یہ کہ اب جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کا جو اختیار تھا، ایک تو یہ تو ہوا کہ فوج جو ہے اس کا ادارہ، اس میں مداخلت ممکن نہیں ہو سکی سیاسی عناصر کی یا انتظامیہ کی، تو اس کو تو پروٹیکٹ کر لیا گیا. لیکن جب فوج کی مداخلت ہے وہ ہر جگہ شروع ہو گئی، اور توثیق عدالتوں سے ہوئی. اور پھر عدالت کے پاس جب اختیار آیا تو چیف جسٹس صاحب ڈیم بنا رہے ہیں، ہسپتالوں کے دورے کر رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں، لوگوں کو نوٹس جاری کر ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم کو سمجھ لیا گیا کہ یہ تو کوئی ایک جیسے معمولی اہلکار ہے، جب اس کو کبھی بلائیں گے، دھمکائیں گے، اور وزراء ہیں ان کے ساتھ.
تو پھر یعنی ایک یہ عجب ہے میری قسمت کہ جو دل کسی کو دوم ہے وہی میرے سر سے مارے اسے کر خراب الٹا. اسی طرح کی سر کوئی بات آج اعظم صاحب نے بھی کی ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں. اس میں طے کیا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے جو آئینی نوعیت کے مقدمات سنے اور سپریم کورٹ جو ہے دوسرے اپیلیں جو ہیں مقدمات کی وہ سنے. ٹھیک. لیکن اب دیکھیے آج کیا 18 سال ہو گئے. زیادہ ہو گئے. 18 سال میں 2006 2024 تو اس میں پھر اس کو اس طرف کو حرکت ہوئی. ایسے ادوار گزرے ہیں جن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس مل کر 2/3 اکثریت تھی اور وہ 2/3 اکثریت کے تحت وہ نظام عدل میں جو امپروومنٹ چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے. اب حرکت کر رہے ہیں نا سر. جو ہے اس کو دوسری جماعتوں نے بھی تسلیم کر لیا تھا میثاق جمہوریت. بالکل. پی ٹی آئی بھی شامل. ایسا نہیں ہوا. اب وہ ایک دوسرے کے در پر رہے اور اب اچانک جیسے جو ہڑبڑا کے اٹھے ہیں اور کہ ترمیمیں لانی ہیں آئین کی. اب جو پارٹی ان پاور ہے بلکہ پارٹیز ان پاور ہیں جو اب تو اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے. اب ان کے ساتھ 2/3 اکثریت نہیں تو اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے اور وہ ان کی مخالفت کر رہی. تو اب جو ترامیم ہے ہونا چاہیے تھا کہ ترمیمی بل جو ہے یہ پیش کیا جاتا اور اس کے بعد تجاویز جو تھی پھر ان پہ بحث ہوتی, قومی اسمبلی پہ ان پہ غور ہوتا, لوگ بھی اس پہ ڈسکشن میں شریک ہوتے جیسے 18ویں ترمیم ہوئی تھی. جی ہاں, اور یہی مطالبہ اس میں اسمبلی کی جو کل جماعتی کمیٹی تھی اس نے بہت طویل مشاورت کی تھی اور اس وقت عام لوگوں کو شریک نہیں کیا گیا. ہاں, لیول آف سیٹسفیکشن بھی اس وقت بہت زیادہ تھا جو کہ اب دکھائی نہیں دے رہا حکومت. اب یہ ہوا اور ایک دن کل سارا دن یہ ہوتا رہا, اجلاس بلا لیا گیا اور اب ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس, پھر سینٹ کا اجلاس اور ملتوی ہوتا گیا. رات تک لوگ بیٹھے رہے اور بس ترامیم آ رہی ہیں, ہم نے بندے پورے کر لیے ہیں اور ہم ترامیم کریں گے. ایسا یہ معلوم یہ ہو رہا تھا کہ آج راتوں رات یہ ترامیم منظور کرائی جائیں گی قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے, اور منڈے کو جیسے صدر محترم اس پہ دستخط کریں گے اور آئین میں ترمیم. جلدی کیا تھی ویسے؟ یہ تاثر ایسا تھا. اچھا, اب وہ زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اب تاثر. بات یہ ہے کہ مولانا کے پاس بھی ووٹ ہیں, 2/3 اکثریت حکومت کے پاس تھی نہیں, تو ظاہر ہے ان کا بھی مسودہ تو دکھائیں. اب یہ تو ایسی اطلاع آتا ہے کہ نواز شریف صاحب پہنچ گئے وہاں اسلام آباد اور فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا, ملنے بھی جانا تھا. بھائی ہمیں تو وہ ابھی تو ترامیم دکھائی ہی نہیں گئی. جی ہاں, تو سخت غصے میں آئے. بھئی ترامیم آپ نے نہ حریفوں کو دکھائیں نہ حریفوں کو دکھائیں, تو اب جو بھی آپ کہیں دیکھیں دستور جو ہے نا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. بالکل. دستور جو ہے یہ آل ٹائمز فار آل ٹائمز ہوتا ہے نا, ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اس میں ترمیم کرتے وقت بڑی احتیاط سے غور و فکر سے کام لینا چاہیے. اور آج یعنی جو ہوا یہ ہے کہ اب وہ ترامیم جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں, اب وہ سامنے ان پہ اب ڈسکشن ہوگی, ان میں کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیسے بنے گی, جی ہاں, ججوں کا ٹرانسفر دوسری کورٹس میں کیسے ہوگا, یہ ساری باتیں ہیں. اور پھر جو انتظامی معاملات میں جو بیجا مداخلت ہے اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں جو مداخلت ہے اس کو اصل میں تو اس کی تو ضمانت ایک ہی ہے. وہ کیا؟ کہ جو حکومت اور اپوزیشن پوری پارلیمنٹ کے طور پہ کردار ادا کرے. اچھا, اور اگر پارلیمنٹ کے اختیارات پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرے, کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس تو اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ خط تنسیخ پھیر سکتی ہے, 2/3 اکثریت سے اپنے اختیارات کا مظاہرہ کر سکتی. تو پھر جب تک اپوزیشن اور حکومت کٹھے نہیں ہوں گے اور ادارہ جاتی نہیں فراہم کریں گے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کو زچ کرنے کے لیے اگر ترمیمات کریں گے تو پھر یہی تماشے لگے.